چورا کسان حالتی ناستی سیدان و د بادشاه انوار غاک کمیټه هغه سیمود تاون آخره پوری بجاری وی و د بادشاه انوار غاک کمیټه کومه ده او کوم خدمات دي هغه به همیشه پارا ټولو یاد وي او ګورنمنت ته مودا کو چې کومه خبره وي څه وي هغه بادشاه انوار غاک کومه کمیټه حالتی ناسته ده هغوی سبه کوي و عوام ته دی چې صرف هغوی خبره به واوري ولې چې هغوی اوس نه واخه اخره پورې به دا خدمات وي و دا کوشش به کوي چې زراعت د جوړولې پورې د دې وجې نه هغوی خدمات په ویرول نه شي نه خبره هم هغه بیا ضروري وي چې واوري او ګورنمنټ مو سپورټ کړی دی د دې وجې نه چې هغوی مذهبي ازادي باندې یقین ساتي او مو دې ته بیا یقین دهاني ورکوو چې موږ کومه وعده شوې ده چې تاسو ته به مذهبي ازادي حاصله وي یا اقرار وکړي یا انکار وکړي وایي چې پاکستان کې مذهبي ازادي نشته بیا یې مونه ګیله نشته او که دوی وایي چې مذهبي ازادي شته پاکستان کې ټولو مذهبونو ته ازادي حاصله ده بیا د بادشاه میر انوار صاحب زیارت اوسه پورې ویلې باندې او بیا ضعیف الحال دی دی باندې ټول ګواه دي چې هر یو هغه کې چې کله ضعیف شي هغه ته د تعمیر کولی اجازات وي نو بیا موږ ته ویلې نشته او دی باندې د غور وکړي که نه وي اخري آپشن یا بیا شته هغه باندې مو غور کولی شو نوره بادشاه انوار غاک چې کومه خبره وي ما هغوی سه مو ویلاړي وو ما هغوی سه مو سپورټ دی اخري پورې به وي حوالې سره د میډیا تواصل په ذریعې سره چونکې موږ د دغې خاورې ډېر قدردانۍ کړې دی دغې خاورې دپاره ایمو ابا او اجدادو وینه ویر کړې دی خو نه یم خبر چې نن ورځې ایمو درنه ناسته دی درنې معنا دی استقامت مو مضبطۍ سره ناست یو اوره پورې چاته کات نشته چې مو پاڅوي څو پورې چې مو دا مسله حل نه وي خو زه نه یم خبر ایمو د کورمې بالخصوص ایملانې چې هلته شاه طلب بابا امام مرګا دی غنڅټ کې بابا ننک دی چې هغه ډېر خسته حال کې و هندوان رالل چې سوال یې وکړو چې موږ ته دا تعمیراتو اجازات وکړي ایمو مشرانو ته ویله چې تعمیرات یې تاسې حق دی دلته تاسې خپل رسومات ادا کولی شوئ خپل تعمیرات وکړئ ښه روغ تعمیر یې وکړو دنیا ورباندې ګواه دی پاک آرمي ورباندې ګواه دی خو سوال پاک آرمي نه دا دی د پاکستان پاک آرمي تیر شوي کالې تا په خپله د هغوی پروټیکشن وکړو څو هندوان راغلي وو هغه تا په خپله ولیدل مشاهده یې وکړه تا هغوی ته پروټیکشن ورکړو یا هغوی چې کومه ګردوره دی تا ولیدله ای خلکو مینه محبت د ولیدلو د ملانې قوم والا لیکن نه یم خبر چې هغوی ته اجازات شته دی د هغوی پروټیکشن ته کولی شي لیکن ما ته په دغې خبرې ډېر افسوس دی چې بتیس نسیان ته ورځې کېږي چې ما درنه ناسته دی ایما جوانان ناست دی ایما سپینګیري ناست دی بادشاه انوار غاک کمیټې والا شانه بشانه د کورمې نه ونیسه تا ورکزۍ پورې کراچۍ پورې پېښوره پورې هر ځای نه د میر انوار د اولیاو غږونه وشول خو دې نه معلومېږي چې لکه یو خو ته کوڼې یا خو ته ړوند یې یا خپونه شال یې چې ته اوسه پورې مو د اواز نه اورې خو دا یاد وساته چې مخکې ورکزۍ کې دغه 2005 کې کله المیه مخته راغله تا به ویله چې دا دهشتګرد دي تا به ویله چې دا طالبان دي زه بې واسه یم تاسې مدد نشم کوی الحمدلله دغه اولیاو عقیدتمنو دنیا ته ثابته کړله خپل سرونه یې ویر کړل خپل ننګ و ناموس یې اولیاو په نامې باندې قربان کړو لیکن چابې نه طالبانو واغستله نه دهشتګردو واغستله بلکې هغه څه دی چابې څه دی
یعنی قوم تو دے تو تحوالا دیر کلا نن کئی مو گلا دے تو نہ دے اہل سنات تو دے اوئی نن ویجے پورے تو پیغام نشتا ایمو پہ خلاف خبرہ نہ کبھی اہل سنات تو دے اگا دی مو چون دے دی مو چونے وا ٹکڑا دے لیکن افسوس پتا باندے دے تو سا پر ایمو آواز میری نہ ہوئے ایمو آواز سنہ توتا میری نہ رسی گی آدم شیب غفلات کی ڈوبا حکمہ دانن توتے مو پیغام دے صرف مو پیغام نہ دے دبا شانوار غاکم ٹھے والا سرپرستی چھ دے دیما غوئی دے اگوئی ترام نموتا چھ پیغام یا غباندی منا بیکے یو داولیاء پنا میں باندے ننا لبیکنے یو سباب آیا لبیکنے یو بیگاما لبیکنا ویلے دے یاد وسطا لبیک مانا دادے چنانگو ناموس ہر شینا پتیریم ہر شای بدگی نمی باندی دی نولان دیا تاریخ لکلی دی چکر باوشی ویلی بیا باہم دگی نمی باندی مکرمانے تا دیور تواشا باسی مازمائش کا ماما ایمود صبر پیمانات دے وشلم ریشوے دے توتے مودا والا پیغام دے اخیرہ پیغام دے یاد وسطا لیکن چنگے مخ کے مخبل جوانان پا قربان کرے دے بیا ہم جوانان ننیامو اویتا دے صبر والا تلقین کرے خبردار صبر ہو کوئی صبر ہو کوئی صبر ہو کوئی ایمود صبر والا پیمانات دے لبریس کرے دے ایمود میسے دنیا دے آدے حکمرانو تیادے سیول انتظامیہ نما ایچا توقعات باتی نسل توقع منیشتا پاکار میں تاتا پھر کم چیپا تاتا پھر کم کور کمانڈر تا پھر کم بلکہ برگیڈیئر تا ہم پھر کم اور اگزائی والا برگیڈیئر تا جو پرمی والا آگوئی تا ہم سا پھر کم چی موت آگا پیغام ہونا جادی موتی وہ سڑی آواز نہ دے جادی دونوں مردانوں آواز دے جا آواز ہونا کچھر مکتب یا نقصانونا رول پیا وہ نہیں چیزمی واسو ہم آواز کنو لیکن چنگی مکی ہم پکل میں پرک سائے باندے تو بھی مجھے شکریہ دے کولا چھتنے پانو تا بار بار شکاز موئے کو دیکھشت کردو تا وہ بار بار شکاز موئے کو نتوسی بوئینا چموتا محاوصلہ روکلا بلے محاوصلہ حوصلے توسی بنا دکھلے نانی آئی یاد وسطا مدمغیہ کی دی نظری والا خالقو کچھر توی مدہ مسئلہ سر نظر حال نگدہ کا مختق دانو رو پیاسے مدار دے کہوں گا کہ زیارت کی اپنی ایک تاریخ ہے اپنی ایک ہسٹری ہے جو کہ بہت ڈیٹیل میں ہے لیکن اس میں مختصر میں صرف اتنا واضح کرنا چاہوں گا کہ 2006 میں جب یہ دہشت گردی کے واقعات کے سبب چونکہ یہ ایکس فاٹا کا ریجن جو تھا پورا ٹرائبل جو بیلٹ تھا وہ اس کی زد میں آ چکا تھا تو اس وقت سے جو دہشت گردی کے واقعات تھے اس کا شکار جو ہے وہ کلایا کا مقام جو لیڈی کا مقام ہے وہ بھی ہوا جس کے سبب ہمارے لوگوں نے جو ہمارے وہاں پہ رکھوالے تھے زیارت کے محافظین تھے انہوں نے زیارت کی کیز چابیاں جو ہے وہ خود ہی اس زمانے کے پی اے جو تھے پولیٹیکل ایجنٹ کے حوالے کر دیے اور یہ ثبوت دے دیا کہ ہم پرامن لوگ ہیں تھے اور رہیں گے لیکن لہٰذا یہ چابیاں آپ اس وقت جو ہے جو پی اے کے حوالے کی اس شرط کے ساتھ حوالے کی گئی کہ جب ہم آپ سے حالات بہتر ہو جائیں گے تو آپ سے یہ زیارت ہم اسی حالت میں امانت کی صورت میں مانگیں گے لیکن بدقسمتی سے وہ زیارت اس صورت میں ہمیں حاصل نہ ہو سکا سول ایڈمنسٹریشن کی اپنی ایک کارکردگی ہے جو کہ بہت ہی ناقص ہے اس حوالے سے میں واضح کرنا چاہوں گا اس حوالے سے جتنی بھی اقدامات ہوئے ہیں بادشاہ مغا کمیٹی نے جو 2-3 سالوں سے مختلف مقامات پہ اسلام آباد میں پشاور میں یا ملک کی دیگر گوشوں میں جو پریس کانفرنسز کیے ہیں جو انہوں نے اس کے حوالے سے احتجاج کی ہیں اور 33 دن آج جاری ہے کہ دھرنا جو ہے مختلف مقامات سے ہوتا ہوا کچا پکا کے مقام پہ جاری ہے لیکن سول ایڈمنسٹریشن کی طرف سے تاحال وہی بے حسی کا مظاہرہ ہو رہا ہے جو روز اول سے تھا بدقسمتی سے ہمیں میں کہہ تو نہیں سکتا لیکن کچھ چیزیں ہمیں واضح کرنی چاہیے اس میں یہ ہے کہ حکومت پاکستان کرتارپور کی راہداری کھول سکتی ہے جو لوگوں کو بتا سکتی ہے کہ ہم پوری دنیا میں اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ریلیجس فریڈم پاکستان میں بھی سب کو حاصل ہے مذہبی آزادی ہے لیکن بدقسمتی سے اس کا عملی جامہ جو ہے وہ اپنے عوام کے لیے اس کا کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے روز یہ ایک اور بھی میں چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ کشمیر کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں جو شہریار افریدی صاحب وہ بھی در میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے وہ سیاسی سٹیٹمنٹس دیے
اور اسمبلی میں یا باقی جگہوں پہ جو ان سے سوالات پوچھے گئے دھرنے کے حوالے سے تو انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اس حوالے سے ہم جرگے کر رہے ہیں. تو کون سا جرگہ ہے جس میں جو لوگ ہیں وہ شامل نہیں ہیں تاحال؟ لہٰذا یہ غلط بیانی سے کب تک حکومت کام لے گی اور کب تک اس اہم مسئلے سے اپنے آپ کو بے خبر رکھے گی؟ تو ہماری گزارش یہ ہے اس حوالے سے، بلکہ گزارش تو میں نہیں کہوں گا، ہمارا کلیئر کٹ ایک مطالبہ ہے، گزارشات ہم بہت کر چکے ہیں. ایک اور بھی چیز میں آپ لوگوں کو ایگزامپلری بتا سکتا ہوں. پرویز خٹک صاحب جو تھے کل جو نوشہرہ میں ایک مندر کی افتتاح کے لیے گئے تھے، بڑی اچھی بات ہے. ہم بلیو کرتے ہیں اس بات پہ، ہمارا بھی یہ اعتماد ہے، ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اقلیتوں کو حقوق ملنے چاہیے. یہ ہمارے لیے دلی اطمینان کا سبب ہے. الحمدللہ ہم اقلیت میں نہیں ہیں لیکن ہمیں تاحال وہ حقوق نہیں مل رہے ہیں. یعنی 33واں دن ہمارے دھرنے کا جاری ہے. اپنے جائز مطالبات، اپنی آئینی، شرعی، انسانی بنیادی مطالبات کے لیے ہم 33 روز سے لڑ رہے ہیں مختلف مقامات پہ، کھلی فضا میں، ایسی جگہ پہ جہاں پہ ضروریات زندگی سے ہم محروم ایک زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے لوگ، ہمارے دوست، ہمارے سادات کرام وہاں پہ موجود ہیں اس دھرنے میں سے، جسے میاں چیغہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن تاحال وہ جو ہے وہ چیزیں، ہمارے جو مطالبات ہیں وہ منظور نہیں ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اور بھی ایک چیز کی وضاحت کروں کہ دہشت گردی کے واقعات کے سبب مختلف مقامات پہ رحمان بابا کا مزار ہے یا حمزہ بابا کا مزار ہے لنڈی کوتل میں، حضر خانی میں، ان کو دہشت گردی کے واقعات کے سبب جب نقصان پہنچایا گیا تو حکومت نے خود جو ہے اس کے حوالے سے اس کی مرمت کی جو ہے ذمہ داری اٹھائی. اور یہ بھی میں واضح کر سکتا ہوں، جیسے تمام لوگ جانتے ہیں کہ کرتارپور کی راہداری پہ 42 کروڑ کی لاگت سے حکومت پاکستان نے ہی جو ہے اس کی تعمیر خود کر دی اور سکھ برادری کو اجازت دے دی. یہ اچھی بات ہے. ہم آپ سے اس کی ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں یا ہمیں فائنینشلی سپورٹ کریں زیارت کی تعمیرات کے حوالے سے، لیکن یہ جو سرکاری پیراداری آپ نے بٹایا ہوا ہے برسوں سے، اس پیراداری کو ختم کیا جائے. اور ایک اور بھی چیز میں تمام لوگوں کو واضح کرنا چاہوں گا اس پریس کانفرنس کے توسط سے کہ دیکھیں سول ایڈمنسٹریشن ایک طرح سے بے بس نظر آ رہا ہے اس ایشو میں. ہم کام کر رہے ہیں، ہم نے کیا ہے، اس حوالے سے اسٹرگل کیا ہے، ملاقاتیں ہوئی ہیں، کمشنر کو ہاٹ تک اور ایون وزیر اعلیٰ تقسیم تک ہماری بات پہنچی ہے. لیکن یہ کلیئر کٹ میں بتاتا جاؤں کہ یہ زیارت جو بند ہے اس کی سرکاری پیراداری وہ ایف سی کی وجہ سے ہے، اور ایف سی کا کمانڈ کلیئر کٹ سب کو پتہ ہے کہ یہ پاک آرمی کے ہاتھوں ہے. لہٰذا ہم اس ایشو کو مسئلہ نہیں بنانا چاہتے. یہ کوئی سیکٹیرین ایشو نہیں ہے، یہ کوئی ڈسپیوٹڈ ریجن نہیں ہے، یہ کوئی متنازع جگہ نہیں ہے. لہٰذا اس کو نہ تو مسئلہ بنایا جائے اور نہ ہی اس کو متنازع جگہ بنایا جائے. یہ ہماری اپنی جگہ ہے، سادات کا آبائی قبرستان ہے، اس کے متعلق فیصلے ہو چکے ہیں آلریڈی. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی وہاں کے لوگ ہیں اہل سنت برادری کے ہیں، چاہے وہ ضلع اورکزئی میں ہیں، ضلع کرم میں ہیں، ہنگو میں ہیں، جہاں جہاں پہ آباد ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. ان سے ہماری کوئی جو ہے وہ عداوت نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے. ان کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، ان کو ہم بڑے بھائی کی گھر میں جیسے ایک بڑے بھائی کی حیثیت ہوتی ہے وہ حیثیت دیتے ہیں. لہٰذا یہ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کو اس طرح سے بنایا جائے. ساتھ میں یہ بھی واضح کرتا جاؤں کہ دیکھیں پوری زندگی جتنی بھی محبانی میں بزرگوار ہیں یا ہمارے سادات گرامی ہیں، انہوں نے پاک آرمی کا سپورٹ کیا ہے اور برسوں ہم ہمیشہ کے لیے اس فورس کو اپنے اداروں کو انکریج کرتے آئے ہیں، اپریشیٹ کرتے آئے ہیں. الحمدللہ آن ورڈ بھی ہم کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اس یک نقطہ منشور، یک نقطہ مطالبے پر نظر ثانی کی جائے. حکومت نے ڈبوری کی مسجد تعمیر کی، ہم نے کوئی جو ہے بات نہیں کی. ہم نے یہ کہا کہ نہیں، مذہبی آزادی جو ہے سب کا حق ہے، مساجد اللہ کے گھر ہیں، اس کی تعمیر بہت اچھی بات ہے، جس میں اہم کردار بریگیڈیئر جو ہے ذاکر خان صاحب کا تھا. بڑی اچھی بات ہے جو اورکزئی کے بریگیڈیئر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ضلع کرم میں علیم اختر صاحب جو سابقہ بریگیڈیئر تھے، انہوں نے یہاں پہ مسجد کی تعمیر کی. بڑی اچھی بات ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. علی خیل میں اورکزئی میں امام بارگاہوں کی تعمیر ہوئی، بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ وجہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تمام تر مکاتب فکر کے لوگ ہیں، ان کو اجازت ہے، صرف ہمیں ہی جو ہے کیوں اس طرح سے پابند رکھا جا رہا ہے. ہم گزارش کرتے ہیں حکومت سے کہ ہمارے مطالبات پر جلد از جلد نظر ثانی کی جائے، اور اگر ہمارے مطالبات منظور نہیں کیے جاتے، اس صورت میں کوئی بھی نقصان ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری پیورلی حکومت پاکستان پہ عائد کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس احتجاجی سلسلے کو وسیع کریں گے، پورے پاکستان ملک گیر لے کے جائیں گے، بلکہ انٹرنیشنلی جہاں پہ ہمارے لوگ جس ملک میں آباد ہیں، ہم ان سے کہیں گے، پھر وہ کونسلیٹ یا جو ایمبیسیز ہیں ان کے سامنے وہ احتجاج کریں گے. لہٰذا اس چیز سے اپنے آپ کو حکومت بھی بچائے اور ہمیں بھی اسی ملک کا حصہ سمجھ کے
ہمیں بھی ہماری جو مسئلہ ہے اس پہ غور کیا جائے، اس کو فی الفور حل کیا جائے. اور اگر میں بارہا ہم یہ بتا چکے ہیں، اور اگر کچھ نہیں ہوتا اس حوالے سے تو ہم تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت اپنے عقیدے پہ قدغن مزید کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتے. لہٰذا کوشش کریں کہ ہمارے اس مسئلے کو جلد از جلد جو ہے نوٹس میں لایا جائے اور اس پہ کام کیا جائے. بہت شکریہ.